بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کیا سوال کیا، ملک الموت نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ وہ ملک الموت جس نے اتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے، کن دو لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے اسے شدید افسوس ہوا، بہت رنج ہوا۔ آج کے قصے میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت سے جو روح قبض کرتا ہے ان سے پوچھا، یہ بتا تو نے اب تک بے حساب لوگوں کی روح قبض کی ہے، ایسا ہوا ہے کسی کی روح قبض کرتے وقت تجھے افسوس ہوا ہو؟ اچھا، اس طرح کے اتنے واقعات ہوتے ہیں۔ علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے معلومات کے لیے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہر بات جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو بتا ایسا ہوا ہے کہ کسی کے روح قبض کرتے ہوئے شدید دکھ ہوا ہو، تجھے بہت افسوس ہوا ہو؟ عزرائیل کہنے لگا، یا اللہ اس طرح 2 مرتبہ ہوا ہے کہ جب میں کسی کی روح قبض کر رہا تھا اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں آج تک وہ دکھ بھلا نہیں سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتا وہ کون سے 2 واقعے تھے؟ عزرائیل نے کہا کہ یا اللہ پہلا موقع تو وہ تھا جب ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی کہ ایک بھنور میں پھنس گئی تیرے حکم سے، موجوں میں تلاطم پیدا ہوا، طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، بالآخر کشتی ڈوب گئی، تباہ و برباد ہو گئی کشتی۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے سب پانی میں غرق ہو گئے، صرف 2 مسافر بچ گئے۔ ایک خاتون تھی، ایک اس کا نوزائیدہ بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا، یہ دونوں بچ گئے۔ یہ دونوں ماں بیٹے تباہ شدہ کشتی کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ اتنے میں ایک تیز ہوا کے جھونکے نے ان دونوں کو سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ یا اللہ تیرا حکم ہوا، لیکن اے اللہ یہی وہ لمحہ تھا کہ تیرا حکم ہوا، اے اسرائیل روح قبض کر۔ کس کی؟ دونوں کی نہیں، بچے کی نہیں، اس کی ماں کی۔ اب اسرائیل اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، مگر اے اللہ میں کانپ گیا ایک لمحے کو جب میں نے اس ساحل سمندر پر اس شیر خوار بچے کے ہوتے ہوئے جہاں کوئی اور آس پاس نہیں تھا اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ مجھے وہ لمحہ سوچ کر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اب بھی یاد آتا ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے۔ ایک واقعہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوسرا موقع کیا تھا جب تجھے تکلیف ہوئی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ اسرائیل نے کہا کہ ایک اور موقع بھی تھا۔ کہا یہ وہ واقعہ تھا جب شام کا بادشاہ نام تھا شداد، جس نے اپنے لیے جنت بنائی تھی۔ شام کے بادشاہ شداد نے سینکڑوں سال محنت کر کے اس نے اپنے طور پر ایک بہت خوبصورت جنت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہونے چلا تھا۔ اس جنت کا اس نے نام رکھا باغ ارم۔ جب شداد باغ ارم اپنی جنت مکمل طور پر تیار کر چکا، اس نے کہا کہ مکمل تیار ہونے کے بعد میں اس پر قدم رکھوں گا، اس میں رہوں گا۔ شداد کو بتایا گیا سالوں کی محنت ختم ہوئی، جنت تیار ہو گئی ہے۔ تو شداد اپنے وزراء اور کئی ہزار کا لشکر لے کر اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہت خوش ہے وہ اپنے کارنامے پر۔ جنت کے مرکزی دروازے پر شداد پہنچا۔ ہزاروں غلام کنیزیں اس کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ شداد گھوڑے پر سوار ہے۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے جنت میں قدم رکھنا ہے۔ ابھی اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب پہ تھا، دوسرا پاؤں زمین پر پہنچانا تھا۔ اپنے جنت کی زمین پر اسے قدم رکھنا تھا۔ اسرائیل نے کہا تیرا حکم ہوا، اس کی روح قبض کر لو، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ شداد مر گیا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ اس لمحے میں کانپ گیا کہ اس بادشاہ نے کیا کچھ نہیں کیا اس ایک لمحے کے لیے کہ میں کب پہلا قدم رکھوں اپنی جنت میں۔ جب ایک پاؤں رکاب پہ تھا، ایک پاؤں فضا میں تھا، تو نے حکم دیا اس کی روح قبض کر لو، میں نے روح قبض کر لی۔ ملک الموت نے دونوں داستانیں سنائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات پوچھی، فرمایا اے اسرائیل جانتے ہو جس بچے کی ماں کی روح تو نے سمندر کے کنارے میں قبض کی تھی، اس بچے کا کیا ہوا؟ وہ بچہ کیسا پرورش پاتا رہا؟ ملک الموت نے کہا تو عالم الغیب ہے، تو ظاہر کا علم جانتا ہے، تو باطن کا علم جانتا ہے، اے پروردگار تو ہی بتا۔ فرمایا اے اسرائیل جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لی
ہمارے حکم سے ہم نے سمندر کے لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کا خیال کریں۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اپنے تیز شعاعوں سے اس بچے کو محفوظ رکھیں۔ ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ اس بچے سے ذرا فاصلے پر برسیں۔ پھولدار درختوں کی شاخیں ہمارے حکم سے جھک کر اس بچے کے منہ میں پھلوں کا رس ڈالتی تھی۔ اس جزیرے میں ہم نے ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ روزانہ اسے دودھ پلائے اور اس کی پرورش ہوتی رہے۔ اس شیرنی کی وجہ سے ایک اور کام بھی ہوتا تھا کہ کوئی اور جانور اس بچے کے پاس نہیں آتا تھا اور اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوبصورت پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے رہتے تھے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ بچے پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، وہ تنہا، وہ بے مددگار بچہ پرورش پا کر بڑا ہو گیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اور پھر ایک روز یہ ہوا کہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے اس طرف آ نکلا۔ بادشاہ کی نظر اس خوبصورت بچے پر پڑی، دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ بچے کو اٹھایا، اپنی محل میں لے گیا۔ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا دیا۔ اے موت کے فرشتے، وہ بچہ جو کبھی سمندر کے لہروں میں ایک تختے پر تیر رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اور پھر اس کی ماں بھی نہیں رہی، یہ بچہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ یہ بچہ تو کل تک اتنا بے یار و مددگار تھا، یہ تخت و تاج کا مالک بن کر اے موت کے فرشتے ہمارے بندوں کا تختہ الٹنے لگا۔ وہ میرے سارے احسانات بھول بیٹھا، وہ ایسا سرکش نکلا کہ میرے مقابلے میں خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ میرا ایک پیغمبر حضرت ہود اس کے دربار میں گیا میرا پیغام لے کر، اور اسے کہا کہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو خدا کے سامنے سر جھکا، اللہ کی ربوبیت کو مانے، اللہ کا فرما بردار بن جا، خدائی کا دعویٰ نہ کر۔ تو وہ بچہ جو اب بادشاہ بن گیا تھا میرے نبی سے پوچھتا ہے، اگر میں تیرے خدا پہ ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے کہا کہ اگر تو میرے اللہ پر ایمان لے آئے گا تو میرا اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اس نے کہا، جنت کیا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے تفصیل سے اسے جنت کا نقشہ بیان کیا کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ وہ سنتا رہا چپ چاپ، اور پھر میرے پیغمبر سے کہتا ہے، اچھا بتا دیا کہ جنت کیسی ہوگی، ایک کام کرو، جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ مجھے اس کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، بہت مال و دولت ہے میرے پاس، میں اپنی جنت خود بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت کے فرشتے کو، سالہ سال کی تیاری سے اس نے جنت بنائی، اور جب وہ بچہ جو اب بادشاہ بن گیا تھا، جب وہ اپنے اس بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو رہا تھا، تب میں نے تجھ سے فرمایا تھا کہ اس کی روح قبض کر لے، تاکہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے درس عبرت رہے کہ اگر کائنات کے خالق سے سرکشی کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، اب تم سمجھ چکے ہوں گے کہ جس بچے پر تجھے ترس آیا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر شداد بنا تھا، یہی وہ شداد تھا۔ یعنی اے ملک الموت، تجھے دو لوگوں پر ترس نہیں آیا تھا، تو نے کہا نا کہ ایک مجھے اس بچے پر ترس آیا، ایک اس بادشاہ پر ترس آیا، تجھے دراصل ایک ہی بچے پر ترس آیا تھا، یہی بچہ جو اتنا بے اختیار تھا، یہ بڑا ہو کر ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور ہم نے اسے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ